بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، استخارہ ایک مسنون عمل ہے۔ استخارہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے خیر کو طلب کرنا، اللہ رب العزت سے کسی معاملے میں رہنمائی طلب کرنا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملہ جائز اور مباح ہو۔ اگر وہ معاملہ جائز اور مباح نہیں تھا بلکہ فرض تھا یا وہ حرام تھا تو فرض اور حرام وہ تو بجا لانے واجب ہیں، ان میں استخارہ نہیں کیا جاتا، بلکہ جائز کام میں اس کے دونوں پہلو ہیں، اور اس میں آپ کو شک ہے، تردد ہے، آپ متذبذب ہیں، تو اس جائز معاملے میں مباح امور میں استخارہ کیا جائے گا، یعنی اللہ رب العزت سے یہ طلب کیا جائے گا کہ اے میرے پروردگار، میرے سامنے دو پہلو ہیں، اب میرے لیے کس پہلو میں خیر ہے؟ تو اس چیز کو استخارہ کہتے ہیں۔ اور استخارہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ فرماتی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ ہر جائز کام میں یوں سکھایا جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی سورت یا آیت سکھاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ ان کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ فوراً استخارہ کرتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی پھر شرمندہ نہیں ہوگا۔ اور استخارے کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر کے اس کام کی ذمہ داری سے آپ سبق دوش ہو گئے، اور یہ معاملہ اب اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ اب اللہ رب العزت اس کو بخیر و خوبی انجام دیں گے۔ تو استخارہ اس کا مختصر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دن اور رات میں جب بھی موقع ملے، دن اور رات میں جب کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ اور پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد۔ اور اگر سورۃ الکافرون نہیں آتی، دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا جو مانگنی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف و ثنا کرنی ہے، پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہے، اور اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے حضور رکھنا ہے کہ یا اللہ، میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، کوئی تجارت کر رہا ہوں، یا کوئی ملازمت کر رہا ہوں، یا کوئی سفر پہ جا رہا ہوں، تو وہ معاملہ اللہ رب العزت کے حضور رکھیے کہ اس معاملے میں جو مجھے شک اور تردد ہو رہا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یعنی تجارت کروں تو پھر کس چیز کی کروں، اس معاملے میں جو شک اور تردد ہے، آپ متذبذب ہیں، اس معاملے کو سلجھانے کے لیے یہ استخارہ کا عمل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا مانگیے، اور گڑ گڑا کر مانگیے، سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مانگیے کہ اس کام میں میرے لیے کون سا پہلو بہتر ہوگا، اللہ رب العزت اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور پھر یہ استخارہ میں کوئی خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس طرف قلبی رجحان ہو، آپ کے دل کا میلان جس طرف ہو،
آپ اسی کام کو کر لیجئے۔ اللہ رب العزت اس میں اگر خیر نہیں بھی ہوگی، پھر بھی اللہ رب العزت سے جب آپ نے مانگ لیا، استخارہ کر لیا، تو اس کام میں یقیناً خیر پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو وہ استخارہ والی دعا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ دعا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں اور انہی الفاظ کے ساتھ اس کو مانگیں۔ یہ تھوڑی طویل دعا ہے، لمبی دعا ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتی تو آپ زبانی نہیں آتی تو کتاب سے دیکھ کر اس کو پڑھیں۔ اور اس میں ایک لفظ ہے حاذ الامر، حاذ الامر کا لفظ، اس پر اپنے کام کو دھیان دیں کہ میں یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا بھی حاذ الامر آئے گا، اس میں بھی اپنے کام کا دھیان کیجئے، ادھر توجہ دیجئے اور اللہ رب العزت سے مانگیے۔ اگر یہ دعا بھی نہیں آتی یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر اپنی زبان میں اللہ رب العزت سے مانگیے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا دعا کے، جو عربی کے الفاظ ہیں، ان میں برکت ہوگی۔ اور آپ اپنی زبان میں مانگیں، اللہ رب العزت کو ہر زبان آتی ہے، تو آپ کے دل کا جو اخلاص ہوگا اللہ رب العزت اس پر نظر فرمائیں گے۔ تو اپنی مادری زبان میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ استخارے کا عمل 3 سے 7 روز تک مسلسل اس کو کریں کہ کسی طرف دل کا میلان نہیں ہو رہا، قلبی رجحان پیدا نہیں ہو رہا، تو 7 دن تک کریں۔ اور 7 دن تک بھی نہیں ہوا تو اس استخارے کا عمل مسلسل کرتے رہیں جب تک کہ کسی طرف دل کا میلان نہیں ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخارہ فرمایا تھا اور فرماتی ہیں کہ مہینے کے بعد مجھے اس کا شرح صدر ہوا، تو 1 مہینے تک مسلسل استخارہ کیا۔ تو آپ بھی کوئی رشتے کا معاملہ ہے، کوئی تجارت کا معاملہ ہے، ملازمت کا معاملہ ہے، 2 جگہوں پہ نوکری ہے، اب وہ کرنی چاہیے یا وہ کرنی چاہیے، تو یاد رکھیے کہ فرض کام میں نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ میں یہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، حج فرض ہو گیا اور پھر یہ کہ میں حج کروں یا نہ کروں، یا حرام کام میں کہ مثلا میں شراب پیوں یا نہ پیوں، یا اسی طریقے سے سودی معاملہ میں یہ کروں یا نہ کروں۔ تو جو کام فرض ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہیں یا وہ حرام ہیں تو پھر ان میں استخارہ نہیں ہوگا۔ جائز کام کے 2 پہلو ہیں، آپ اس میں شک کا شکار ہیں، متردد ہیں، متذبذب ہیں کہ یہ کروں یا نہ کروں، تو پھر اس جائز کام میں جس کے دونوں پہلو ہیں اور آپ کا کسی طرف قلبی میلان نہیں ہو رہا، دل کا رجحان نہیں ہو رہا، تو پھر اس میں استخارہ کیا جائے گا۔ جائز اور مباح کام میں استخارہ کیا جائے گا، اور استخارہ آدمی خود کرے۔ یہ جو دعا ہے نا اللہم انی استخیرک بعلمک، اس دعا کے الفاظ یہ بتاتی ہیں کہ استخارہ آدمی خود کرے، کسی اور سے نہ کروائے۔ اگر کسی اور سے کرواتا ہے یہ جائز تو ہے لیکن یہ مستحسن نہیں ہے، تو ہر آدمی یہ کوشش کرے جس کا یہ معاملہ ہے خود وہ استخارہ کرے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے سارے معاملات کا، دوسرے کو نہیں پتہ معاملات کا، تو وہ کیسے آپ کے لیے استخارہ کرے گا۔ اب دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اس دنیا میں موجود تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے عمل کرنے والے لوگ، برگزیدہ لوگ اس دھرتی پر موجود تھے، انہوں نے تو کبھی آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ اس معاملے میں ہمارے لیے استخارہ فرما دیں۔ تو
دیکھیے نا کہ استخارہ آدمی خود کرے، کسی دوسرے سے کرواتا ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کہا جا رہا، ناجائز نہیں کہا جا رہا، بلکہ مستحسن نہیں ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے اور میں تو گناہگار ہوں، تو گناہگار کا بھی رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اور اس تعلق کو بنانا چاہیے، تعلق استوار رکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ جو استخارے کا عمل ہے یہ خود کرے، اور میں نے عرض کیا نا کہ 7 روز تک کرے۔ اگر کسی طرف دل کا میلان نہیں ہو رہا تو مسلسل استخارہ کرتے رہے جب تک کہ کسی طرف دل کا رجحان نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، فوری کوئی کام کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی پڑھیں، اور اس کے بعد مختصر اللہ رب العزت سے مانگ لیں اللہم اغفر لی واختر لی، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم الہمنی رشدی، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر دعائیں پڑھ کر بھی، اور اگر آپ کے پاس نفل پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے تو پھر یوں کہہ دیں اللہم اغفر لی واختر لی، یا اپنی زبان میں اللہ رب العزت سے کھڑے کھڑے وہیں پر، بیٹھے بیٹھے وہیں پر مانگ لیں کہ یا اللہ یہ میں معاملہ کر رہا ہوں، اس میں میرے لیے خیر پیدا فرما دے، اور دھیان میں توجہ میں اللہ رب العزت سے کچھ ملاقات بھی کر لے کہ یا اللہ یہ معاملہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اس میں میرے لیے خیر پیدا فرما دے، بہتری پیدا فرما دے۔ تو اس لیے استخارہ خود کیجئے، آسان عمل ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، خود کیجئے، دوسروں سے مت کروائیے، کیونکہ آپ اپنے معاملات کو جانتے ہیں، دوسرا نہیں جانتا، اور جب آپ نے استخارہ کر لیا تو انشاءاللہ کبھی آپ شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اس کام میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔